اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نالین پاک کے حوالے سے سمجھیں گے کہ میرے دوستوں، نالین اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جوتا مبارک ہیں اس کو نالین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نالین پاک کا ذکر جب بھی آتا ہے تو مسلمانوں کا دل جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حال ہی میں ابھی پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب نے نالین پاک کی ٹوپی لگائی تھی، تو جس پہ بندے نے سوال کیا کہ آپ نے یہ ٹوپی کیوں لگائی ہے اور کس وجہ سے لگائی ہے، تو آپ یہ پہلے پوڈ کاسٹ سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو مختصر سا نالین پاک کی فضیلت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ آمین۔ ماشاء اللہ، ویسے بھی آپ نے ذرا ٹوپی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یوں کر کے دکھا دیں، بڑی نالین شریف والی آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو خیریت ہی ہوگی۔ تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، یہ کب سے شروع کیا؟ میں ابھی ترکی سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا، ترک جو ہے نا، جو وہاں کے دیندار لوگ ہیں، وہ اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نال مبارک ہے اس کی شبیہ ٹوپی کے اوپر ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک نبی سے محبت کا اظہار ہے ان کا، تو مجھے بھی انہوں نے وہ ٹوپی دے دی۔ میری اپنی ٹوپی گم گئی تھی، تو کہیں ہم لوگ نکلے ہیں تو میں پگڑی لے کے آگے ٹوپی رہ گئی، تو میں نے ان سے بولا بھائی وداؤٹ ٹوپی ہو گیا ہوں میں، تو مجھے یہ ٹوپی دے دی، مجھے یہ پسند اتنی آئی ہے، تو سب یہ لگا کے گھوم رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ تو پاکستان میں بھی اس طرح کی ٹوپیاں ملتی ہیں، تو یہاں آپ کی توجہ کیوں نہیں پڑی؟ اور جو لوگ یہ پہنتے ہیں یا اپنے سینے پہ لگاتے ہیں تو ان پر بھی بس اوقات اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو اعتراض نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی نبی کے نال کو اپنے سر پہ رکھ لے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک نسبت ہی ہے، نسبت ہے جی، یہ محبت کا اظہار جی۔ ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ تو اگر آپ کا یہ سوال ہے تو یہ بھی جواب ہو گیا شروع میں ہی۔ خیر، بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اچھا، کہ یار یہ آپ کوئی کہہ رہا بریلوی ہو گئے آپ۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ نالین پاک کی بے شمار فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی نالین کا ذکر آیا، ترمذی شریف کے اندر بھی نالین کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے مسلم شریف کے اندر بھی نالین کا ذکر آیا۔ ان حدیث مبارکہ میں جو نالین کا ذکر آیا اس بات سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے نالین پاک کا تذکرہ بھی حدیثوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نالین پاک کی بڑی فضیلت اور برکت۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ترمذی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر نالین پاک کا ذکر آیا، تو اس ذکر آنے کی برکت ہی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ صحابہ اکرام نالین مبارک سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت نے پھر کیا خوب فرمایا کہ نالین پاک کے صدقے پلے ہیں، یہی سہارا ہے، یہی وسیلے ہیں، قدم قدم پر عنایت ملی ہے تیرے غلاموں کو تیرے نالین سے۔ تو میرے دوستوں، اس بات سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نالین پاک کی بڑی فضیلت ہے اور میلاد شریف آ رہا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان جو ہے نالین شریف کو اپنے سینے پہ لگاتا ہے اور اپنے سروں سے لگاتا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ چپل ہے اور اس کو پاؤں میں رکھنے کے لیے ہے، نعوذ باللہ، تو آپ اس کو سینے پہ لگاتے ہیں یا سر پہ رکھتے ہیں، تو میں ان کو یہ بات سمجھا دوں کہ اگر آپ نبی کریم علیہ السلام کی چیزوں کو عام انسانوں کی طرح سمجھ رہے ہیں تو عام انسانوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے کہ کوئی آپ کو اپنا قریبی بھی آپ کو قریب بھٹکنے نہ دے، مگر جب نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ ہوتا ہے تو اس میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ تو میرے دوستوں، کئی حدیث مبارکہ ایسی موجود ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ عام انسان سے ہٹ کر ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز نالین پاک بھی ہے، تو ہم کسی عام بندے کا یا کسی سیٹ کا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا نالین کا ادب نہیں کر رہے، ہم اس حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہے ہیں کہ جن کی نالین کا ذکر جو ہے وہ بخاری میں بھی آیا، مسلم میں بھی آیا، ترمذی کے اندر بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو آپ ہمیں ان کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔